نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی الحنفی۔ آپ یہ کلپ سنیں پھر میں گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے ایک جملے کے اندر اپنا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، جن سے یہ لاگے پیش کرتے ہیں، جی بخاری میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم صحابہ میں حضرت ابوبکر، اس کے بعد عمر، پھر عثمان کہتے تھے، پھر ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لو، صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ یار جو حضرت ابوبکر رسول اللہ کا قرب حسن و حسین اور فاطمہ اور علی کی محبت میں اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کر کے حضور کے قریب ہو جاؤں، وہ یہ تصور بھی کریں گے کہ میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ آپ کی عقل کام کرتی ہے یار؟ چھوڑ دیں علمی فقہی بحثیں، اتنی لاجیکل یہ بالکل واضح باتیں، لہٰذا ان کو بحثیں نہ بنایا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ رہ گیا مولا علی کا کہنا کہ اس امت میں سب سے افضل ابوبکر اور پھر عمر، اور میں عام مسلمانوں سے، تو یہ حضرت علی کی عاجزی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو کہہ دیا میں عام مسلمان ہوں۔ آپ نے سن لیا، ملاحظہ کر لیا۔ 1400 سال کی تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کے بعد افضل ترین مانا گیا ہے۔ قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان سے بھی افضل ہے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، ان سے بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے تو موجود ہیں، اور ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر معاملے میں فضیلت عطا فرما رہے ہیں، اور آپ ان کی جو مقام اور درجہ ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سب کا حق میں نے ادا کر دیا، لیکن جو قرض مجھ پر ابوبکر کا ہے، جو ابوبکر کا جو میں نے ادا کرنا ہے وہ اللہ ادا کریں گے قیامت کے روز، وہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا، اللہ ادا کریں گے اس کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابوبکر صدیق صاحب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ تولا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور دیکھا تو اس میں تولا گیا تو ابوبکر صدیق صاحب سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھاری آئے۔ اس میں ظاہر ہے وہ تو کل انبیاء کے سردار ہیں، لیکن دیکھیں تولا جا رہا ہے نا، کس طریقے سے ایک تقابل کیا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ بنیادی سوال ہے اس بدبخت انجینئر سے۔ پھر ابوبکر عمر کو تولا گیا، ابوبکر جو ہے تو بھاری ہو گئے۔ پھر عمر صاحب کو تولا گیا تو وہ جو ہے تو جن سے تولا گیا ان سے بھاری ہو گئے۔ مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ کہ بعد از نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور میں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شخصیت مبارک تھی، اس میں آپ کا وجود مبارک تھا، تو وہ جو تولا جا رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانیت کے حوالے سے تھا، ان کی نبوت کے حوالے سے تھا، ان کے جسم کا وزن نہیں کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح جناب ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وزن اسی حساب سے کیا جا رہا تھا۔ اب آئیں جی کہ 1400 سال کا جس پر امت کا اجماع ہے کہ ابوبکر صدیق صاحب تمام صحابہ سے بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے رافضیوں کا اور اسلام کے اندر اور جو اسلام کا جو ایک امر ہے جس میں کہ ایک اتحاد ہے، اس میں پھر ہلچل ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ کیا ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے افضل ہیں؟ جی ہاں، اہل بیت سے افضل ہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ اور اس میں اس نے جو بونگیاں ماری ہیں، ان بونگیوں کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں جو آپ نے سن لی ہے۔ نمبر 1، اس نے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب نے ایک جملے میں اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے؟ جی وہ یہ کہ وہ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، ٹھیک؟ یہ ابوبکر صدیق صاحب نے یہ بات فرمائی، درست۔ تو آگے کیا کہتا ہے؟ پھر اس کی تشریح کیا کرتا ہے؟ یار جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حسن و حسین و فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت میں اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک جی، بس ان سے محبت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں، کہ میں ان سے محبت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں،
وہ یہ تصور بھی کریں گے کہ میں ان سے بہتر ہوں. کیا آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ یار چھوڑیں علمی فقہی بحث کو، اتنی لاجیکل اور بالکل واضح باتیں ہیں، لہٰذا ان کو بحث نہ بنایا کریں. انجینئر تو ابھی بہت بچہ ہے، اللہ نے تجھ سے بڑے بڑے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام عمر گزاری کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور نبی علیہ السلام کی بہت خدمت کی. کیا وہ قرب حاصل نہ کر سکے جن کے لیے وہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے محتاج ہو رہے ہیں؟ میں حدیث پیش کروں گا اور اس کو میں بالکل برباد کر دوں گا انشاءاللہ. لیکن پاکستانیوں، اے اہل سنت والجماعت، ہوشیار ہوشیار، یہ تمہارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا لعنت اللہ تعالی علیہ وعلی والدیہ وعلی اسرتہ اجمعین. کیا ان کو وہ قرب حاصل نہیں ہوا؟ جبکہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ سب کا میں نے حساب چکتا کر گیا، میرے پر حساب صرف حضرت ابوبکر کا رہتا ہے اور وہ اللہ ادا کریں گے اس کو قیامت کے روز. پھر کہتے ہیں کہ آپ کی عقل کام کرتی ہے. جی ہاں، ہماری عقل بہت کام کرتی ہے، تبھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کر کے حاصل نہیں کیا جو غار حرا میں تھے. حضرت عمر فاروق صاحب تمنا کرتے ہیں کاش وہ ایک رات کے برابر میں عمل کر لیتا جو عمر صاحب نے ابوبکر صاحب نے گزاری ہے. اور ایک دن انہوں نے پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام حدیثیں آپ کو مشکات کے باب مناقب ابی بکر میں مل جائے گی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرمایا تو ابوبکر کی. اپنے والد کے بارے میں پوچھا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری مادر محترمہ. تو فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں اور ابوبکر کی ایک نیکی برابر ہے. Now imagine، ٹھیک، یہ ابوبکر کا مرتبہ ہے. آگے کہتا ہے اتنی لاجیکل بات ہے. بھائی لاجیکل بات کیسی ہے لاجیکل؟ یہ تم شریعت میں لاجک کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ تم لے کر آؤ حدیث، جو حدیث بیان کی گئی ہے کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ قرب تلاش کرو. وہ تو قرب تلاش کرنے کا حکم دوسروں کو دے رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابوبکر صاحب قرب تلاش کرنا چاہتے ہیں اہل بیت میں، ان کی محبت میں. تو بھائی عمر فاروق ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو 63 برس کے تھے، اور 2 سال کچھ ماہ کے بعد آپ فوت ہو گئے. تو مطلب ہے کہ آپ نبی علیہ السلام سے 2 سال آگے پیچھے آپ کی عمر تھی، اور آپ دنیا سے اس کے بعد تشریف لے گئے. تو مطلب ہے کہ 2 سال میں آپ نے قرب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اور پھر انجینئر مرزا کا جو عقیدہ ہے، لانتی عقیدہ، وہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. اولیاء کرام یاد کرتا ہے، باقی تو اہل بیت کی محبت سے قرب حاصل کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کا، تو وہ اللہ کا قرب کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ یہ تو آپ کے عقیدے کے مطابق شرک ہے. نبی علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا، وہ بھی ان کی اولاد کے ذریعے سے. انجینئر یاد رکھ، منافق کو خدا عقل نہیں دیتا، اس کی عقل کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیتا ہے. جواب دے اس کا. لاجیکل ہے یہ لاجیکل نہیں ہے. اچھا جی، لہٰذا ان کو بحثیں نہ بنایا کریں. کیوں بحث نہ بنائیں؟ رافضی شیعوں کے ساتھ ہے. شیعوں کو تم کافر کہتے ہیں، وہ تو ابوبکر عمر کو گالیاں دیتی ہیں، ٹھیک، سوائے ایک فرقے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دیتا ہے. اور موطا امام مالک کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ فرقہ بخشا جائے گا، کیونکہ یہ بے ادبی نہیں کرتے، سوائے اتنی بے ادبی کے ان کو بدعتی کہا گیا ہے. لیکن یہ صرف مولا علی پر مولا علی کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر فضیلت دیتی ہیں، اس وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ موطا امام مالک کے اس میں لکھا ہوا ہے. انجینئر، اب یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد میں اب ایک حدیث پیش کرتا ہوں
اور اس کے بعد اس حدیث کے روشنی میں میں اپنے مزید دلائل پیش کروں گا کہ مولا جناب ابوبکر صدیق صاحب کس طرح سب سے افضل ہے بعد از انبیاء. آئیں جی، یہ ہے جی مشکات شریف صفحہ نمبر 555 اور یہ حدیث شریف مسلم شریف میں مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد 2 میں موجود ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. ٹھیک جی، اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی مرد ہی اپنے مرض میں، کہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو طلب کرو کہ میں انہیں ایک کتاب لکھ دوں، یعنی میں انہیں ایک خط لکھ دوں، ایک رکا لکھ دوں. فإنی اخاف، کہ مجھے خوف ہے، ان یتمنی متمن ویقول قائل، کہ کوئی تمنا کرنے والا یہ بات کہے اور کوئی بات کرنے والا یہ گفتگو کرے، انا اولا ویأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، رواہ مسلم. کہ میں یہ لکھ دوں تمہیں کہ کوئی بات کرنے والا، کوئی تمنا کرنے والا، کوئی کہنے والا یہ بات کہے کہ میں خلافت کے زیادہ اولا ہوں، میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں، لیکن کیا کریم اس بات کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی مومن اس بات کو قبول کرتے ہیں. کس بات کو؟ کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک، اور یہ مشکات شریف سے میں نے آپ کو نقل کی ہے. مسلم میرے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن باقی بھی حدیثیں اس میں موجود ہیں تو میں وہاں سے نقل کرنا چاہ رہا ہوں. اب جی مجھے یہ بتائیں کہ جو نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنتا ہے اور اس کو فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نہیں مانتے کسی اور کو خلیفہ، اور مومنون جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، تو حضرت مولا علی کی جو افضلیت ہے وہ تو ان سے نیچے ثابت ہو گئی اس حدیث کے ذریعے سے. تو جب علی، مولا علی اہل بیت میں سے ہیں، ہم مولا علی کے قدموں کی خاک پہ قربان، اور اللہ ہماری محبت اور بڑھائے مولا علی اور اہل بیت سے. تو جب وہ ان کی محبت پیچھے رہ گئی اور اللہ کریم نے جو ان کے بارے میں جو امر ہے اللہ کریم کے پاس، نبی علیہ السلام اس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم کو سوائے مولا حضرت ابوبکر صاحب کے کوئی خلیفہ قبول نہیں ہے. تو مولا علی سے تو سب درجے میں کم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کم، سب کم، ان کے بچے کم، ان کے بیٹے کم. آج تک میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ اہل بیت سے ہیں، وہ بھی مولا علی سے درجے میں کم ہے. اس جگہ پر میں ایک سوال اٹھانے والا ہوں، پاکستانیوں، اہل سنتوں، اپنے عقیدے بچاؤ، اپنے عقیدے بچاؤ. میں آخر میں اس کے اوپر سوال اٹھاؤں گا اس پر. تو پھر کون ہو گیا؟ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق صاحب افضل ہو گئے. دوسری حدیث شریف، وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمتہ فی شیء، کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف حاضر ہوئی اور ان سے کچھ گفتگو کی کسی معاملے میں. فَأَمَرَهَا أَن تَرْجَعَ إِلَيْهِ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم کیا کہ تم جو ہے نا تو پھر دوبارہ لوٹ کر آنا، اس معاملے میں پھر جو بھی گفتگو ہوگی وہ ہوگی اور جو بھی اس پر حکم ہوگا وہ صادر کیا جائے گا. قالت، تو خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے نبی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتا ان جئت، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں آؤں ولم اجد کا اور آپ کو نہ پاؤں؟ کأنہا ترید الموت، گویا کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں ہوں اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں رفیق اعلیٰ کے پاس، اپنے رب کریم کے پاس. قالا، نبی پاک نے فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدِينِي، اگر کہ تو مجھے نہ پائے،
فاتی ابا بکر، تو ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا، متفقن علیہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ایک تقابل کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ تقابل ہو رہا ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ میں نہیں ہوں تو میرے بعد کون ہے۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ سب کچھ کے مالک تھے؟ نہیں، ان کے پاس جو نبوت اور نبوت کا علم تھا وہ بنیادی تھا، جو نبی علیہ السلام کی شخصیت مبارک کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو امور آپ چلا رہے تھے وہ امور کون چلائے گا؟ یعنی وہ ابوبکر صدیق صاحب چلائیں گے، ورنہ اگر مولا علی افضل ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر مولا علی کا ذکر آتا، پھر مولا علی کا ذکر آتا، نہیں آیا۔ پھر کون افضل ہو گیا؟ ابوبکر صدیق صاحب۔ اب تیسری حدیث پہ آ جائیں جی۔ اچھا یہ ہے جی محمد بن الحنفیہ، یہ حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، دوسری بیوی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو آپ نے جب دوسرا عقد فرمایا تو ان سے یہ دنیا میں تشریف لائے۔ کون؟ محمد بن الحنفیہ۔ قول انہوں نے عرض کی، قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے عرض کی، کیا کہا؟ کون والد؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون بہتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو انہوں نے کیا فرمایا جناب مولا علی نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو حنفیہ نے پھر پوچھا، ثم من، پھر کون؟ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں وہ خشیت ان یقول عثمان، تو میں ڈر رہا تھا کہ عثمان کا نہ کہہ دے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ قلت، پھر میں نے کہا، ثم انت، کہ پھر آپ ہیں۔ مولا علی کا اپنے والد کا کہا، محمد بن حفیظ، کہ پھر ان کے بعد آپ ہوں گے۔ تو مولا علی نے کیا جواب دیا جی؟ مولا علی نے جواب دیا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو نہیں ہوں مگر ایک عام سا آدمی مسلمانوں میں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو بخاری نے روایت کیا اور میں آپ کو 555 صفحے سے پیش کیے تینوں احادیث، باب مناقب ابی بکر، اور یہ ہے مشکات شریف سے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں جی، اور پھر یہاں پر اس نے کیا کیا جی؟ بس یہ 3 حدیثیں کافی ہیں جی۔ اب میں اس کے اوپر اپنے دلائل شروع کر رہا ہوں اور اس کے اوپر میں اب جرح کر رہا ہوں اس انجینئر محمد علی مرزا پر۔ اس کی میں عقل ٹھکانے لگا دوں گا، اس قادیانی کی۔ یہ اتنا بڑا تکڑا ہو گیا ہے، رافضیوں کے ساتھ تعلقات بڑھا کر رکھتا ہے کہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ کم نہ ہو جائیں، اور قادیانیوں کے ساتھ بھی۔ یہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، اس کو دین کی فکر نہیں ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ مولا علی کی عاجزی ہے۔ کیا ہے یہ؟ مولا علی کی عاجزی ہے، جو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، کیونکہ مولا علی کی یہ عاجزی جو ہے نا، یہ بنیادی چیز ہے اس جگہ پر، جو آخری حدیث تھی۔ اچھا اس سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کی بات بتا دوں کہ جو انہوں نے پوچھا محمد بن حنفیہ نے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابوبکر صدیق صاحب۔ ٹھیک۔ اور پھر مولا علی فرماتی ہے کہ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ اسی حدیث میں آخر میں آتا ہے نا بھائی، یہاں پر تقابل ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو ضمناً امپلائڈ ہے، جو یہ کہتے ہیں نا، یہ امپلائڈ ہے، اس میں امپلائڈ یہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ سیق الکلام لاجلہ، یہ نص ہے اس بات میں، کہ نص آئی اس بات پر ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد افضل کون ہے۔ اس میں عاجزی نہیں آ سکتی، عاجزی وہاں پر آتی ہے جہاں پر نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہ ہوتا، اور یوں کہا جاتا کہ جناب یہ فرمائیے کہ امت میں افضل کون ہے، تو پھر بات آتی، اگر مولا علی فرما دیتے کہ ابو بکر اور میں تو پھر عام سا آدمی ہوں، تو اب یہاں پر تقابل نہیں ہے، یہاں پر عاجزی کا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے عاجزی کی وجہ سے ایک گفتگو فرمائی ہو کہ جی ابو بکر پھر یہ پھر اپنا تو ایک عام سا آدمی ہوں، مسلمانوں میں ایک عام سا آدمی ہوں جی، کیوں ہر ایک آدمی، لیکن یہاں پر تقابل ہو رہا ہے اور نص وارد ہوئی ہے، یہ نص ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ سیق الکلام لاجلہ، اس کو ہی کہا جاتا ہے نص، اور اس کے اندر جو ہے نا پھر باقی چیزیں بھی آ رہی ہیں،
کہ پورا تقابل میں چلنے کے سما اس کے بعد کون؟ پھر تو آپ ہوں گے. یعنی باقاعدہ نبی علیہ السلام کے بعد کی افضلیت کی بات ہو رہی ہے. اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو کل انبیاء نبی علیہ السلام کے ماتحت ہیں، آپ سب سے افضل ہیں. تو جب افضلیت کی بات آ گئی تو پھر انبیاء اور نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ٹھہرا؟ جناب ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آئیں جی، اس کا وہ جو ہے نا، وہ جو مولا علی نے جو حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر اتنی باتیں کرتی ہیں، وہ تو علمی اور فقہی بحثیں چھوڑیں جی. وہ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے جو ہے نا، تو وہ عاجزی دکھائی ہے. اچھا، تو میرا ایک سوال ہے، جب ابو بکر صدیق صاحب نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، جبکہ اتنی احادیث ان کی برتری پر، فضیلت پر دلالت کر رہی ہیں، تو یہ عاجزی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق صاحب کی تواضع اور عاجزی کا گمان کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بس تجھ پر اللہ کی لعنت ہو انجینئر محمد علی مرزا قادیانی. کوئی عاجزی کی بات نہیں ہے، حقیقت کی گفتگو ہو رہی ہے. نس میں عاجزی نہیں ہوتی، نس میں ایک حکم آتا ہے اور وہ حکم آ کر اپنی بات جمع کے کر دیتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اس میں آپ کوئی اس کے خلاف کوئی لے کر آؤ جس میں لکھا ہو کہ میری جو مولا علی اور جو اہل بیت ہیں وہ افضل ہیں. اب ایک اور سوال کر رہا ہوں جی پاکستانیوں اور اہل سنت والجماعت، بہت غور سے سنو. اس قادیانی اور کم رافضی کی، یہ انگلش کا کم ہے. اچھا، کلرک کم اسسٹنٹ، ٹھیک ہے نا جی، پی این کم کلرک، تو قادیانی کم رافضی، ٹھیک، یہ وہ والا کم ہے، CUM. اچھا، اب سنیں جی، اہل بیت کون ہے؟ آج تک اہل بیت چل رہے ہیں. میرے بابا جی صاحب، تو میرے بابا جی صاحب تو اہل بیت ہیں، اور مولا علی نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. تو کیا میرے بابا جی صاحب افضل ہو گئے صدیق اکبر صاحب سے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تصور بھی کیا جا سکتا ہے یہ تو آج کے دور کا ہو گیا. اب اوپر جائیں گی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب مجھے بتائیے کیا غوث پاک ابوبکر صدیق صاحب سے افضل ہو گئے؟ غوث پاک بھی تو اہل بیت سے ہیں نا، جس طرح امام حسن حسین علیہ السلام ہے. اہل بیت تو اہل بیت ہے، کوئی بھی ہو. تو کیا تم اہل بیت کو جو نبی علیہ السلام کے دور میں امام حسین تک، یا جو ہے نا زین العابدین اور امام باقر اور ان لوگوں تک سمجھتے ہو، جو رافضی 12 امام مانتے ہیں جن کو، ان اہل بیت تک سمجھتے ہو؟ تو تمہارے پاس اس تخصص کی وجہ کیا ہے؟ تم نے جو تخصیص کی ہے کیسے کی ہے؟ وہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس جس سے تم یہ تخصیص لے کر آئے ہو؟ اور ان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے جو لوگ ہیں، جو میں نے بتایا، امام حسن و حسین علیہ السلام، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دختران مبارک، اور باقی وہ سب کی سب افضل ہیں پھر ابوبکر صدیق صاحب سے، ٹھیک نا؟ اور جو ان کے وفات کے بعد جو آئے ہیں وہ سب بھی افضل ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو باقی احادیث کدھر جائیں گی اور اس تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں، اس کا جواب چاہیے انجینئر محمد علی مرزا سے. اور انجینئر، اگر تو واقعی سمجھتا ہے کہ کچھ شے ہے تو آ کے جواب دے، ورنہ تیری منجی میں نے ایسے ٹھوکی ہے کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا. بدبخت، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار لعنتیں ہوں، اور تیرے خاندان پر بھی. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء پوری امت میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. صرف ابوبکر صدیق صاحب سے انبیاء افضل ہیں، اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ایمان کو، عشق رسول کو اور دین کی حقیقتوں کو ہمارے دلوں میں سمو دے، ہمارے دل و دماغ میں ان کو بسا دے، اور گمراہ ہونے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.